ہمارے اس چینل کو پلیز سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا۔ کیا کہا کہ احمد نامی ایک پروش مہان آئے گا، اس کے اندر ایسا گن ہوگا، اس کے اندر ایسا شکشا ہوگا جس کے پرکاش سے ساری کائنات کا ذرہ ذرہ جگمگانے لگے گا، گویا ان کے کہنے کے مطابق۔ اور ہم بھی جب اس کا تجربہ کرتے ہیں، جب ہم اس کو دیکھتے ہیں تو ہم کو پتا چلتا ہے کہ یہ چاند جو چمک رہا ہے یہ مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے، یہ سورج جو چمک رہا ہے یہ مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے، یہ ستارے جو جگمگا رہے ہیں یہ مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے، یہ جنت کے نظارے جو ہے مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے، یہ چمکتا ہوا انسان جو ہے مصطفیٰ کے نور کا کمال ہے۔ کائنات کی ہر چیز جو چمک رہی ہے وہ مصطفیٰ کے نور کے صدقے چمک رہی ہے۔ حضرات محترم اسی کے اندر یہ بھی بات لکھی ہوئی ہے کہ جو بھی منشیہ سنسار میں اس احمد نامی پروش سے پریم کرے گا، محبت کرے گا، لو کرے گا، عشق کرے گا، پیار کرے گا، وہ کل بھی چمک رہا تھا، آج بھی چمک رہا ہے اور صبح قیامت تک چمکتا رہے گا۔ حضرات محترم آپ دیکھ لو، سرکار سرخا ہی چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، یہی تک محدود نہیں، جناب علی چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور آگے چلو، سرکار وارث پاک چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، سرکار صابر پاک چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، محبوب الہی چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، قطب الدین چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، غریب نواز چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور آگے چلو مسلمانوں، غوث اعظم چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، امام اعظم چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، امام شافعی چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، امام مالک چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور آگے چلو مسلمانوں، عشق نبی میں وہ ایسے کرنی چمک رہے ہیں، یہ مصطفیٰ کا کمال ہے، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ اور آگے چلو، کربلا کے میدان میں امام حسین نے اپنے نیچے ماں کے ننھے عسکر کو قربان کر دیا، یہ مصطفیٰ کے نور کا کمال تھا، مصطفیٰ کے عشق کا کمال تھا۔ عباس علمبردار کے بازو کو کٹا دیا، یہ مصطفیٰ کے عشق کا کمال تھا۔ 6 ماہ کے عسکر کو کٹا دیا، یہ مصطفیٰ کی محبت کا کمال تھا۔ اور اب علی اکبر کی جوانی کو کٹا دیا، یہ مصطفیٰ کے پریم کا کمال تھا۔ اور امام حسین نے اپنی گردن کو کٹا دیا، یہ مصطفیٰ کی محبت کا کمال تھا۔ تبھی تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام عشق و محبت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمہ و رضوان نے لکھا کہ ارے دنیا والا تو چمکا ہی ہے، عرش میں چمکنے والی ہر شے بھی مصطفیٰ کے نور۔ ابھی تو اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں ارے سب چمک والے اجڑوں میں چمکا کیے، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا، اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی۔ حضرات محترم بہت سارے منتر میں نے آپ کو سنایا ہے، بہت سارے اشلوک آپ کو سنایا ہے، اور بھی سناؤں گا تو صرف اسی میں وقت ختم ہو جائے گا۔ اب آپ تھوڑا سا ترجمہ بھی سنیے، اس کا ویاخیا بھی سنیے، اس کا ڈیٹیلز بھی سنیے، اس کی تشریح بھی سنیے، تاکہ آپ کو یہ منتر سننے کا فائدہ حاصل ہو جائے، یہ اشلوک سننے کا فائدہ مل جائے۔ حضرات محترم میں نے اپنی تقریر کا عنوان جنت میں جانے کا سامان بنایا، آپ اس کو ذہن میں رکھنا۔ اور اس کے ساتھ میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اللہ نے آیت مقدسہ نازل کیا ہے اس کو میں نے پڑھا ہے اور اسی کو اپنا عنوان بنایا ہے۔ اللہ فرماتا ہے او لوگو، تحقیق کے رسول کی زندگی تمہارے لیے نمونہ
ہے تمہارے لیے آئیڈیل ہے، گویا تم چلو تو نبی کی سنت کے مطابق چلو، جب اٹھو تو نبی کی سنت کے مطابق اٹھو، جب بیٹھو تو نبی کی سنت کے مطابق بیٹھو، جب سو تو نبی کی سنت کے مطابق سو، جب کوئی کام کرو تو نبی کی سنت کے مطابق کرو، میرے آقا کی زندگی کے مطابق۔ جب آپ دنیا میں چلو گے، جب آپ دنیا میں اٹھو گے، جب آپ دنیا میں بیٹھو گے، جب ہر کام میں نبی کی سنت اختیار کر لو گے، تو یاد رکھو مسلمانوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا دوسری جگہ فرمان ہے، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ فرماتا، اور آپ جب مصطفیٰ کی سنت پہ کب چلو گے؟ جب مصطفیٰ سے پیار ہو جائے، مصطفیٰ سے، جب مصطفیٰ سے، ذرا بولیے بولیے، مصطفیٰ سے، مصطفیٰ سے پیار ہو جائے گا، اور جس کو مصطفیٰ سے پیار ہو گیا، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا بیڑا پار، اور آخرت دونوں میں اس کا بیڑا پار ہو گیا۔ علی رسول نے نبی کی شان میں سنسکرت زبان میں لکھا، پیار سے پیار سے میرے جملوں کو آپ بالکل باؤنس لے جاتے ہیں، ذرا سنیے تو آپ ایٹومیٹک مچل جائیں گے۔ علی رسول نے سنسکرت زبان میں مصطفیٰ کی شان میں لکھا، پیار سے بولو سبحان اللہ۔ صرف ایک شعر کا ترجمہ تشریح کرنے جا رہا، او لوگوں مصطفیٰ کی زندگی کو آئیڈیل بنا لو، زمانے کا بڑا سے بڑا بادشاہ آپ کے قدموں میں ہوگا، بڑا سے بڑا طاقتور آپ کے قدموں میں ہوگا، اور یہ تخت و تاج کی کیا حیثیت ہے؟ ارے جب تک کہ ہمارے لوگ مصطفیٰ کی سنت پہ چلتے تھے، دنیا میں حکومت کرتے تھے، مصطفیٰ کی سنت کو چھوڑ دیا، اس لیے غلامی کا قلادہ اس کے پٹے گلے میں ڈال۔ حضرات محترم توجہ کے ساتھ سنو، نبی کا کردار کیسا تھا، نبی کی سیرت کیسی تھی، نبی کا کیریکٹر کیسا تھا، نبی کا چال کیسا تھا، نبی کی ادا کیسی تھی۔ لکھنے والے نے لکھا، کیا لکھا کہ نیتی سرجک دھرم رکشک، پیار سے اور محبت سے ختم کر دیا جائے، ختم کر دیا بولا جائے تو چلنے دے، پیار سے بولیے سبحان اللہ۔ اگر سمرتن دے رہے تو چلاؤں گا، نہیں تو زبردستی نہیں، پیار سے بولیے۔ پھر آپ کو آدھے لوگ پھر لگتا ہے کچھ پکڑ لیے ہیں، ذرا محبت سے بولیے یا رسول اللہ، اور پیار سے۔ لکھنے والے نے لکھا کہ نیتی سرجک دھرم رکشک نیائے وردھک ستیم، یعنی میرے آقا پیارے سرکار پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انتم سندیشٹا لاسٹ پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیتی کیسی تھی، آپ کا کردار کیسا تھا، آپ کا اخلاق کیسا تھا۔ نیتی سرجک بالکل سادہ سمپل تھا، سبحان اللہ۔ دھرم رکشک، اور دھرم کا رکشا کرنے والے تھے، نیائے وردھک ستیم، اور ایسا منصف تھے، ایسا انصاف کرنے والے تھے، ایسا جج تھے کہ غلط فیصلہ نہیں کرتے بلکہ سچا حق اور اچھا فیصلہ کرتے۔ نیائے وردھک ستیم چکرورتی کرم یوگی یوگ پروش ابھینندنم، اور ان کے 4 یار تھے، 4 خلیفہ تھے، بولیے سبحان۔ چکرورتی ان کے 4 یار تھے، 4 خلیفہ تھے، جن کا
किरदार ऐसा था चक्रवर्ती कर्मयोगी, उसका किरदार साधु संत जैसा था, सूफी महात्मा जैसे था। चक्रवर्ती कर्मयोगी, युग पुरुष अभिनंदनम। और नबी के बाद, अल्लाह रसूल के बाद उन लोगों ने जब नबी के किरदार में अपनी जिंदगी को ढाल दिया तो तमाम इंसानों से अफजल आला हो गया। हज़रात मोहतरम, आका का किरदार कैसा था? आज हम देखा, आज अगर अपने आप को हम देखते हैं, आज अगर हम अपने आप के दामन में झांक कर देखें, अपने किरदार का मुजाहिरा, अपनी किरदार का मुशाहिदा करें, अपनी कैरेक्टर को देखें तो पता चलेगा वाकई हम सरकारे सुरकाही के नाम लेने वाले तो हैं, हम नबी के इश्क में मचलने वाले तो हैं, नबी के नाम का नारा लगाने वाले तो है, मगर नबी की सुन्नत से हमें कोई सरोकार नहीं है, नबी के किरदार से हमें कोई माना मतलब नहीं है, नबी के अफ़आल से हमें कोई गर्ज नहीं है, नबी के दीन से हम कोसों दूर नजर आ रहे हैं। हज़रात मोहतरम, आप कहोगे नसीमुल क़ादरी आप कैसी बातें कर रहे हो, आप कैसी बोली बोल रहे हो? यकीनन हम नबी के नाम लेने वाले हैं, सरकारे सुरखाही के नाम पे अपनी गर्दन को कटाने वाले हैं। अरे हम तो उस सरकारे सुरखाही के गुलाम हैं। अगर मेरे सरकारे सुरखाही के खिलाफ कोई उंगली उठा दे तो मैं उंगली काट दूंगा, हाथ उठा दे तो हाथ काट दूंगा। और जिस नबी का गुलाम मेरे सरकारे सुरखाही है, उस नबी पर हम अपनी जान को कुर्बान कर देंगे। ऐसा हमारा जुमला होता है, ऐसी हमारी बातें होती है, मगर नबी का किरदार क्या है, नबी की सुन्नत क्या है, नबी की सीरत क्या है, हमने कभी गौर से सुना नहीं, हमने कभी पढ़ने की कोशिश नहीं किया, हमने कभी नबी की सुन्नत पे चलने की कोशिश नहीं किया। आपको मैं बताऊं हमारा अखलाक कैसा है, हमारा किरदार कैसा है, हमारा कैरेक्टर कैसा है। नबी की जिंदगी को देखो। ओ मुसलमानों, ओ खटौना में रहने वाले मुसलमानों, कुर्बो जवार से आने वाले मुसलमानों, नबी की सीरत को अपना लो। याद रखो तुम दुनिया में भी कामयाब और आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। आपको मैं एक वाकया बता रहा हूँ। नबी का जमाना है, मेरे आका है, आमना का लाल है, अब्दुल्ला का दुर्रे यतीम है, मेरे आका ऐलाने नबुवत फरमा चुके हैं। आप जरा देखो हमारा किरदार कैसा है, नबी का किरदार कैसा था, हमारा कैरेक्टर कैसा है, नबी का कैरेक्टर कैसा था। आमना का लाल है, मदीने के ताजदार है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐलाने नबुवत फरमा चुके हैं। आका कलमे तय्यब ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऐलान कर चुके हैं। अबू जहल दुश्मन बन चुका है, उतबा दुश्मन बन चुका है, शैबा दुश्मन बन चुका है, वलीद बिन मुगीरा दुश्मन बन चुका है। कुफ्फारे मक्का चारों तरफ ऐलान कर रहा है, नबी की बोली को कोई न सुनो, नबी के चेहरा को कोई न देखो, मुस्तफा के चेहरे को न देखो, मोहम्मद की बात को न सुनो। हज़रात, मुझे वाकया बताना मकसद नहीं है, मुझे अपने नबी की सीरत बताना मकसद है। नबी की सीरत क्या है मैं ये बताना चाहता हूँ। ओ मुसलमानों, मेरे आका के खिलाफ मक्का में ऐलान हो रहा है। उसी मक्का में रहने वाली एक सगीफा थी जिसकी उम्र तकरीबन 90 साल की हो गई थी। उस सगीफा ने जब मेरे आका के बारे में सुनी, उसने फैसला कर लिया कि मक्का शहर को छोड़ देना चाहिए, इसलिए कि जब मैं मक्का शहर में रहूंगी कभी
کبھی نہ کبھی محمد ابن عبداللہ کی باتوں کو سن لوں گی، اس کے چہرے کو دیکھ لوں گی، اور جب اس کے چہرے کو دیکھ لوں گی اور جب اس کی باتوں کو سن لوں گی تو میں اپنے دھرم کو چھوڑ کر اس کی دیوانی بن جاؤں گی، اس کے دھرم کو اپنا لوں گی۔ اس لیے اس نے فیصلہ کیا میں جنگل چلی جاتی ہوں، مکہ شہر کو چھوڑ دیتی ہوں، دیہات میں چلی جاتی ہوں، سارے ساز و سامان کو اکٹھا کر لیتی ہے، بڑی تیزی کے ساتھ میں مختصر نبی کی سیرت بتا رہا ہوں، اور روڈ پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی، اتنا پاور نہیں تھا، اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ اپنے ساز و سامان کو سر پہ لے کر کے اپنی منزل تک چلی جائے۔ وہ بڑھیا نہ کسی مزدور کی انتظار میں کھڑی ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرشمہ دیکھو مسلمانوں، جو بڑھیا بھاگنا چاہتی ہے اللہ اسے ہدایت کی دولت عطا فرمانا۔ حضرات محترم، وہ بڑھیا انتظار میں ہے، اتنے میں کیا دیکھتی ہے؟ ایک حسین و جمیل نوجوان آ رہا ہے، وہ نہیں جانتی تھی، جیسے قریب آئے آپ بڑھیا کہتی ہے او نوجوان، او بیٹا مجھے فلاں مقام پہ میری گٹھری کو اٹھا کر کے چھوڑ دو، تیری مزدوری دے دوں گی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس بڑھیا نے ایک نوجوان سمجھی تھی، اس لیے حکم دے دیا تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کچھ نہیں کہتے ہیں، اس گٹھر کو اٹھاتے ہیں، اپنے سر پہ ڈالتے ہیں، اور بڑھیا آگے آگے جا رہی ہے، آقا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ حضرات محترم، اب آپ بتاؤ آج کا ہم جیسا مسلمان ہوتا، ہم لوگ جیسا نوجوان ہوتا تو بڑھیا مر کیوں نہ جائے، ہم اس کو سر پہ بھی نہیں رکھ دیتے۔ کوئی بوڑھا انسان، ضعیف انسان اگر ہم سے کوئی راستے میں لفٹ مانگتے ہیں تو ہم اسے نہیں دیتے ہیں، کوئی مدد نہیں کرتے ہیں، ہم اسے دھدکار کر کے آگے چلے جاتے ہیں۔ دیکھو نبی کا کردار کیسا ہے، وہ بڑھیا سب و ستم کر رہی ہے، الٹی سیدھی باتیں کر رہی ہے، آگے آگے چل رہی ہے، یہ بھی کہہ رہی ہے کیسا نوجوان آ گیا جس کی وجہ سے مجھے اپنا شہر چھوڑنا پڑ رہا ہے، مجھے جنگل میں جانا پڑ رہا ہے، آقا پیچھے پیچھے جا رہے ہیں۔ بڑھیا جب اپنی منزل پہ پہنچی، بڑھیا کہتی او بیٹا میری گٹھری کو یہیں پہ رکھ دو۔ آقا نے سر سے اتارا، گٹھری کو زمین پہ رکھا، واپس آنے لگے۔ بڑھیا کہتی ہے بیٹا تو اپنی مزدوری لیتا جا، مزدوری بڑھاتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں او بوڑھی ماں سنو سنو، میں دنیا میں مزدوری لینے نہیں آیا ہوں، بلکہ تم جیسے بے سہاروں کا سہارا بن کر آیا ہوں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بڑھیا نے جب اتنا سنا ہے اب بڑھیا بالکل آبدیدہ ہو جاتی ہے، آنکھ سے آنسو گرنے لگتا ہے، کہتی ہے بڑھیا اے بیٹا 90 سال کی عمر ہو گئی، ایک پیر زمین پہ ہے، دوسرا پیر قبر میں ہے، آج تک تیرے جیسا حسین و جمیل بھی اور اتنا اچھا اخلاق والا نوجوان مکہ شہر میں نہیں پایا۔ اے بیٹا سنو سنو، میری آنے کی یہاں کہانی سنتے جاؤ۔ کیا کہتی بڑھیا؟ میری اس جنگل میں آنے کی کہانی سنتے ذرا زور سے زور سے زور سے سنتے جاؤ۔ بڑھیا نے جب اتنا کہا آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں بتا تیری کہانی کیا ہے؟ وہ غیب کا نبی سب جانتے ہیں، بڑھیا بھاگنا چاہتی ہے، اللہ اسے لوٹانا چاہتا۔ بڑھیا کہتی ہو بیٹا سنو سنو، مکہ میں نے سنا ہے محمد ابن عبداللہ نامی ایک نوجوان آیا
جو اعلان نبوت کرتا ہے اپنے آپ کو نبی کہتا ہے, ایک خدا کو ماننے کو کہتا ہے, میرے معبودوں کو برا بھلا کہتا ہے, اے بیٹا میں نے سنا ہے اس کے چہرے میں وہ جادو ہے, اس کی زبان میں وہ جادو ہے, جو اس کی بات کو سن لیتا ہے, اس کے چہرے کو دیکھ لیتا ہے, اسی کے دین کو قبول کر لیتا ہے. اے بیٹا سنو سنو, تو بڑا اچھا ہے, تو بڑا خوبصورت ہے, بڑا سیدھا سادہ ہے, بڑا بھولا بھالا ہے. اے بیٹا میری انتم بنتی تم سے ہے, انتم گزارش تم سے ہے, آخری اپیل تم سے ہے کہ مکہ میں جاتے ہو تو جاؤ, مگر اس محمد ابن عبداللہ کے سامنے کبھی نہیں جانا. اتنا کہنا تھا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تیور بدلا. آقا فرماتے ہیں اے بوڑھی ماں سنو سنو, ارے جس محمد ابن عبداللہ کے خوف سے تم نے شہر مکہ کو چھوڑ کر جنگل کو اختیار کر لیا ہے, اے بوڑھی ماں سنو سنو, تیرے سامنے جو کھڑا ہے وہ کوئی اور نوجوان نہیں بلکہ وہی محمد ابن عبداللہ, اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ. حضرات اتنا کہنا تھا, بوڑھیا کہتی اے بیٹا اگر واقعی تو ہی محمد ابن عبداللہ ہے, واقعی تو ہی اللہ کا نبی ہونے کا اعلان کرتی ہے, تو اے بیٹا ہاتھ بڑھا, کلمہ پڑھا اور داخل اسلام فرما لے. حضرات محترم تبھی تو کہنے والے نے کہا, کیا کہا, ایک شعر سنو, سیوا سماپت ہونے جا رہا, پیار سے بولو سبحان اللہ. کہ بوڑھے کی گٹھڑی لے کر چلے نبی جی, پیار سے, ارے بوڑھے کی گٹھڑی لے کر چلے نبی جی, اور سیرت نبوی دیکھی بڑھیا یہ بولی, کیا کہ کلمہ پڑھا اب ہم تمہار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی, کلمہ پڑھا اب ہم تمہار جیا ہے بے قرار شاہ مدنی. حضرات محترم تو ضرورت آج اس بات کی ہے کہ ہم غلام مصطفیٰ ہیں, ہم غلام محمد ہیں, تو ہماری زندگی کیسی ہونی چاہیے کہ ہم چلے تو ہمارا چلنا بولے نبی نبی, ہم اٹھے تو ہمارا اٹھنا بولے نبی نبی, ہم بولے تو ہمارا بولنا بولے نبی نبی, ہم بات کرے تو ہماری بات بولے نبی نبی, ہمارا کردار بولے نبی نبی, ہماری رفتار بولے نبی نبی, ہماری گفتار بولے نبی نبی, ہمارا ہر افعال بولے نبی نبی. اور جب ہم اس طریقے سے اپنے آپ کو نبی کی سنت میں اپنی زندگی کو ڈھال دیں گے تو آپ زمانے کے جس گلی میں بھی رہو گے دنیا کو یہ پیغام دو گے کہ یاد مصطفیٰ ایسی بس گئی ہے سینے میں, ارے جسم ہو کہیں اپنا دل تو ہے مدینے میں. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے, لقد کان لکم فی رسول